العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہما آپ کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی عظیم اور شاندار انداز میں خلافت کے کام سر انجام دینے والی شخصیت ہیں۔ باپ کی طرف سے آپ کا تعلق عرب کے ایک ممتاز خاندان اور قبیلے خاندان بنو امیہ کے ساتھ ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا تعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ اکثر دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ میری ریاست کے اندر کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کسی چیز کی کسی کو ضرورت یا حاجت تو نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم گشت کرتے کرتے ایک ایسے گھر کے سامنے سے گزرے کہ جس گھر سے ماں اور بیٹی آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ ماں کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے بکریوں کا دودھ دھو لیا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کیا کیا کہ امی پانی نہیں ملانا، اس لیے کہ ہمارے امیر عمر فاروق نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر ملاوٹ نہیں کی جائے گی، اس لیے میں پانی نہیں ملاؤں گا۔ تو ماں نے کیا کہا کہ بیٹی کون سا امیر المؤمنین عمر تمہیں دیکھ رہے ہیں، ملا لو پانی۔ تو اس بچی نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ اے میری ماں، اگر اس وقت پانی ملاتے ہوئے مجھے عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اس میں پانی نہیں ملاؤں۔ اندر ماں اور بیٹی یہ بات کر رہے ہیں، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم ان کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آپ نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، گھر گئے، بیوی کو ساتھ لیا، اور صبح اس گھر میں اس ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے خاتون، میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہوں، اور میں تمہارے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے تمہاری اس بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔
اب یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، تو ہماری توجہ الا ماشاءاللہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، دینداری کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم جس جگہ پہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر والے امیر ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی جائیداد ہے، یہ اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے کر ہمارے گھر میں بھیجیں گے۔ ہماری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بیٹی کے ماں باپ سے یہ سوال بھی کریں کہ آپ کی بیٹی 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ آخر وہ ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے والی ہے، ہماری نسل اس سے چلے گی، ہمارا خاندان اس سے چلے گا۔ تو ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ کیا ہم جب بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے جائیں کسی کے گھر میں تو لڑکی کے ماں باپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی بھی ہے کہ نہیں، آپ کی بیٹی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے کہ نہیں، آپ کی بیٹی جب باہر نکلتی ہے تو حجاب کر کے، نقاب کر کے نکلتی ہے یا کھلا منہ چھوڑ کر باہر نکلتی ہے۔ ہم یہ سوال نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا دار ہو گئے، مادیت پرست ہو گئے، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ جب تم اپنے بچوں کا رشتہ کرنے لگو تو تم عورت کا حسن، اس کا خاندان، اس کی دولت یہ بعد میں دیکھا کرو، سب سے پہلا نمبر تم نے کسی چیز کو دینا ہے تو عورت کی دینداری کو دینا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا یہ واقعہ تو آپ نے اکثر دفعہ سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اس بچی کا یہ جواب سنا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس حضرت عمر کو ان کی یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ آپ اگلے ہی دن اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹی عطا کی جن کا نام انہوں نے لیلا رکھا، اور یہ بیٹی حضرت فاروق اعظم کی کیا لگی؟ پوتی لگی، چونکہ آپ کے بیٹے کی بیٹی ہیں، پوتی لگی۔ تو یہ پوتی جب جوان ہوتی ہیں تو ان کا نکاح ہوتا ہے عبدالعزیز کے ساتھ۔ عبدالعزیز یہ خاندان بنو امیہ کے بہت بڑے سردار کا نام ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کی پوتی کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اس نکاح کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آج بھی دنیا اسے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گویا عمر بن عبدالعزیز کا حضرت عمر سے کیا رشتہ لگتا ہے؟ آپ حضرت عمر کے پڑ پوتے لگتے ہیں، یعنی پوتی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خاندانی پس منظر تھوڑا سا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سن 61 ہجری میں آپ پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور سن 61 ہجری وہ سال ہے کہ جس سال میدان کربلا میں کربلا کا واقعہ ہوا اور حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس سال کربلا کا واقعہ ہوتا ہے اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے عبدالعزیز ان کا نام تھا، وہ مصر کے گورنر تھے۔ آج کے دور میں یوں سمجھ لیں مصر کے وزیر اعلیٰ تھے اس دور کے۔
اور 20 سال تک آپ مصر کے وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے 20 سال تک۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو بچپن ہے وہ شہزادگی میں گزرا، چونکہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، خوبصورت بھی بڑے تھے، ناز و نخرے والے بھی بڑے تھے، مگر آپ کے جو والد ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہ بیٹا شہزادہ ہے تو میں اس کو کھلی چھٹی دے دوں، نہ، انہوں نے سختی کی، مختلف مدارس میں بھیجا، دین کا علم حاصل کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے عالم دین تھے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ خلیفہ نہ بنتے تو آپ اپنے وقت کے بہت بڑے استاد ہوتے، بہت بڑے عالم دین ہوتے، لیکن چونکہ عالم دین تو آپ تھے، مگر جب خلیفہ بن گئے تو توجہ اس طرف ہو گئی، پھر وہ دین کی تبلیغ والا کام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ بھی ایک خاصیت یاد رکھیں کہ آپ تابعی ہیں، تابعی، اور آپ جانتے ہیں تابعی کیا ہوتا ہے؟ صحابی، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، سمجھ گئے؟ یعنی صحابی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ ہے جس نے حضور کو تو نہیں دیکھا مگر اس نے اس چہرے کی زیارت کی ہوتی ہے جس چہرے نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت اور حضور کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے، کیا فرمایا؟ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور پھر خوشخبری ہے اس کے لیے بھی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، کئی صحابہ کی، ایک دو نہیں، کئی صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جوان ہوئے تو چونکہ آپ کا جو سارا خاندان تھا یہ بادشاہوں کا خاندان تھا، حضرت عمر کے باپ بھی وزیر تھے، اور آپ کے جو دادا تھے مروان وہ مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جوان ہوئے تو مکہ اور مدینہ کے آپ گورنر مقرر کیے گئے، 6 سال تک آپ مکہ اور مدینہ کے گورنر رہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے مکے اور مدینے کا نظام سنبھالا کہ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے خلیفہ نہیں بنیں گے، میرے مرنے کے بعد میرے بھائی بھی خلیفہ نہیں بنیں گے، میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے جس کی بیعت کرنی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی تم نے بیعت کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں یعنی 99 ہجری میں آپ مسلمانوں کے امیر بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پہلے جو خلافت کی ترتیب ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے نمبر پہ کون خلیفہ بنے؟ حضرت بولیں، سارے بولیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق۔ آپ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی شیر خدا۔ حضرت علی جب شہید ہوئے تو آپ کے بعد 5ویں خلیفہ بنے مسلمانوں کے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن، 5ویں خلیفہ۔ امام حسن نے اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ کے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔
حضرت امیر معاویہ کے بعد جو مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے وہ یزید ہے۔ یہ وہی یزید ہے جس نے کربلا کے اندر اہل بیت اطہار کو شہید کروایا تھا۔ یزید جب مر کھپ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید مسلمانوں کا امیر بنتا ہے، مگر وہ بمشکل 40 دن زندہ رہا، پھر وہ بھی انتقال کر گیا۔ تو اس کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا اس کا نام ہے مروان، بنو امیہ سے۔ مروان کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا وہ ہے عبد الملک۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا ولید بن عبد الملک۔ ولید کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنا سلیمان بن عبد الملک، اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ ہمارے آج کے جمعے کے جو موضوع ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے تقریباً 100 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں۔ اور جب آپ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے تو چونکہ شہزادے تھے، گورنر کے بیٹے تھے، چچا بھی آپ کا بادشاہ تھا، آپ کا دادا بھی بادشاہ گزرا تھا، تو آپ نے بڑی ناز نخرے والی زندگی گزاری۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جو سب سے مہنگا کپڑا بازار میں آتا تھا نا وہ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز اپنے لیے سلوایا کرتے تھے۔ جو سب سے قیمتی جبہ بازار میں آتا تھا سب سے پہلے آپ وہ اپنے لیے خریدا کرتے تھے، اور جو سب سے مہنگی خوشبو آتی تھی آپ سب سے پہلے وہ خریدا کرتے تھے۔ اور جس گلی اور جس بازار سے گزرتے تھے بعد میں کوئی اس رستے سے گزرتا تو وہ جان جاتا تھا کہ اس رستے سے شہزادہ عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے۔ اتنی شاہانہ زندگی آپ نے گزاری۔ مگر جب خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں کے، پہلے تو تھے صرف مکہ اور مدینہ کے گورنر، اب پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ بن گئے، تو اب سب کچھ چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، قیمتی کپڑے، خوشبوئیں، جبے، کبے، پوشاکیں، سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا، اور اب آپ نے زہد والی زندگی گزاری، فقر والی زندگی گزاری۔ اور حالت یہ تھی، آپ کی جو بیوی تھی اس کا نام فاطمہ تھا، اور یہ جو فاطمہ ہے نا یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، فاطمہ کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی بھی بادشاہ تھے، اور ان کے اپنے خاوند عمر بن عبدالعزیز بھی مسلمانوں کے امیر بنے۔ اتنی بڑی یہ ملکہ تھی، اتنی بڑی شہزادی تھی، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کے کندھوں پہ مسلمانوں کی خلافت کا بوجھ آن کے پڑتا ہے، آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اب ناز نخرے والی زندگی ختم، اگر تو میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو پھر سادہ زندگی گزارنی ہوگی، پھر یہ ملکاؤں والی زندگی اور شہزادیوں والی زندگی نہیں، عام مسلمان عورتوں والی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتی تو بتا، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو فاطمہ کہنے لگی، اے عمر، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب میں آپ کو چھوڑ دوں؟ میں اپنے سارے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، اور جتنا فاطمہ کا زیور تھا، جواہرات تھے، قیمتی کپڑے تھے، وہ آپ نے سارے کے سارے اٹھا کر قومی خزانے میں جمع کروا دیے۔ تو بڑی خوبصورت زندگی گزاری پھر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ اپنے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر لیتے ہیں بیت المال سے، اور وہ اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ جس سے بمشکل دال روٹی پوری ہوتی تھی۔ عید کا وقت آ گیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ بچے ضد کر رہے ہیں کہ عید کے دن ہم نیا لباس پہنیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ خلیفہ کے بچے ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے بچے ہیں، انہیں نیا لباس خرید دو، نیا جوڑا ان کو خرید دو۔
تو آپ کی اہلیہ فاطمہ کہنے لگی کہاں سے خرید کے دوں، آپ کی جتنی تنخواہ ہے، جتنا آپ کا وظیفہ ہے، اس سے تو بمشکل ہماری صبح و شام کی روکی سوکی روٹی پوری ہوتی ہے، بچوں کے لیے نئے کپڑے کہاں سے لے کے آؤں، اتنے پیسے ہی پاس نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، وزیر خزانہ کے پاس جائیں، خزانچی کے پاس، فائنانس سیکٹری کے پاس جائیں اور اسے جا کر کہیں کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو تاکہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکوں۔ حضرت عمر گئے، اس وقت جو بیت المال مسلمانوں کا وزیر خزانہ تھا، اس سے کہنے لگے کہ بھائی 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو۔ تو اس دور کے جو وزیر تھے وہ بھی اللہ والے تھے، اس نے کیا جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے اے امیر المؤمنین، یہ کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ بن کے کام کرتے رہیں گے تو آپ کو میں وظیفہ دے دیتا ہوں۔ یہ سن کے حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، عمر غفلت میں تھا، تو نے میری آنکھیں غفلت سے کھول دی۔ پھر گھر آئے، بچوں کو دلاسا دیا اور کہا کہ اے بچوں، اگرچہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے بیٹے ہو، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ناجائز طریقے سے تمہیں مال لے کے دوں، تم انہی کپڑوں میں گزارا کر لو، پرانے کپڑوں میں، تاکہ میں قبر میں جب جاؤں تو میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ کی سیرت میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ آپ گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ آج میرا دل کرتا ہے انگور کھانے کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا بادشاہ۔ میرا دل کرتا ہے انگور کھانے کو، دیکھو گھر میں کوئی درم پڑے ہیں تاکہ میں بازار سے انگور خرید کے لاؤں۔ آپ کی اہلیہ نے سارے گھر کو دیکھا، تلاش کیا، مگر چند درہم بھی نہیں ملے، اور آ کر کہنے لگی اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ جن سے اپنے لیے انگور بھی خرید سکیں۔ یہ ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آج ہم چھوٹے سے کونسلر بن جائیں، چیئرمین بن جائیں، ناظم بن جائیں تو ہمارے نخرے نہیں پورے ہوتے۔ ہم 70 سے ہونڈا پہ آ جاتے ہیں، مہران سے ہم کلٹس پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ میں کوئی الف لیلہ کی داستان آپ کو نہیں سنا رہا، یہ تاریخی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر حالت یہ ہے اتنے پیسے بھی پاس نہیں جس سے آپ اپنے لیے انگور ہی خرید سکیں۔ ایک دفعہ گھر آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے تو دیکھا تو آپ کی بیٹیوں نے کپڑا منہ کے اوپر رکھ لیا، تو آپ کہنے لگے کہ اے بیٹیوں کیا ہوا؟ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے جو تم نے کپڑا منہ کے اوپر رکھ لیا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ تو خادمہ کہنے لگی اے مسلمانوں کے خلیفہ، بدبو والی بات نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ کی بچیوں نے کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس لیے کپڑا منہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، امیر المومنین ہیں، مگر گھر کے اندر عیش و عشرت نہیں، مال و دولت کی فراوانی نہیں، اللہ کا خوف اس قدر ہے کہ آپ کے گھر کی بیٹیاں اور بچیاں کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہی ہیں۔ یہ دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے میری بیٹیوں، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بھی مسلمانوں کے بیت المال کے اوپر ڈاکہ ڈال کے تمہیں دنیا کی نعمتیں کھلاؤں اور خود جہنم کی آگ میں جلوں؟ یاد رکھو تم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، تم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ اے لوگو، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے چچا اور اپنے سسر مروان کو دفن کیا قبر میں۔ مروان بھی بادشاہ تھا،
بنو امیہ کا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ جب قبر میں اتارنے کے بعد میں نکلا نا قبر سے، تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا اور میرے سسر کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے سالے ولید بن عبد الملک، یہ بھی بادشاہ تھا، جب میں اس کو دفن کرنے لگا اور دفن کر کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر چکا تھا۔ اور پھر ولید کے بعد سلیمان بادشاہ بنا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سلیمان کو بھی میں نے قبر میں اتارا، اور جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سلیمان کا جسم تھوڑا سا حرکت کرتا ہے۔ تو سلیمان کے بچے کہنے لگے ہمارا باپ زندہ ہے، مرا نہیں، اسے باہر نکالو۔ تو میں نے کہا اے بچوں، تمہارا باپ مر چکا ہے، مگر اس نے بادشاہ ہو کے اتنے ظلم کیے ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر کہ اللہ نے قبر کا عذاب دفن ہونے سے پہلے اس کے جسم کے اوپر جاری کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے وصیت کی کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 3 بادشاہوں کو دفن کیا ہے، ان تینوں کا منہ قبلے سے پھر گیا تھا، مگر تم مجھے دفن کرنے لگو تو دیکھنا میرا منہ تو قبلے سے نہیں پھرتا۔ اور پھر آپ نے کہا انشاءاللہ نہیں پھرے گا، انشاءاللہ میرا منہ قبلے سے نہیں پھرے گا، اس لیے کہ میں نے جتنی دیر خلافت کی ہے میں نے مخلوق کو راضی نہیں کیا، میں نے راضی کیا ہے تو اپنے خالق کو راضی کیا، میں نے اپنے نفس کو راضی نہیں کیا، میں نے اپنے مالک کو راضی کیا ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آخری سانسیں چل رہی تھی تو آپ کا دوست آیا اور کہنے لگا اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ پوچھا کیا ظلم کیا؟ کہا آپ مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ تھے، پوری آدھی 3 بر اعظموں کے آپ مالک تھے، مگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے جائیداد ہی کوئی نہیں چھوڑی، وراثت ہی کوئی نہیں چھوڑی، جاگیریں ہی کوئی نہیں چھوڑی۔ آپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو آپ کے ہر بیٹے کو صرف 2 روپے ملیں گے، صرف 2 درہم ملیں گے، ذرا غور کیجئے، صرف 2 درہم ملیں گے۔ اور آپ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا، اس نے اتنی وراثت چھوڑی تھی کہ اس کے ہر بچے کو 10 لاکھ درہم ملے تھے، تو آپ نے تو بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو حرام کھلاتا، میں نے اس راستے کو نہیں پسند کیا، میں نے دوسرے راستے کو پسند کیا، اور وہ راستہ کیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے حلال کمایا ہے اور حلال کھایا ہے۔ اور پھر وقت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ چند ہی سالوں کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے سامنے سلیمان کے بیٹے جن کو وراثت میں 10 لاکھ درہم ملے تھے، وہ کٹورے پھاڑ کے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے نظر آتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو صرف وراثت میں 2 درہم ملے تھے، وہ ہر جمعے کے دن کئی غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا کرتے تھے۔ بھائی اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ، تھوڑا کھلاؤ، حلال کھلاؤ، اللہ برکت دے گا، حرام نہ کھلاؤ، جتنا حرام زیادہ ہوتا ہے وہ اس میں برکت ہوتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آخری بات سن لے، 2 سال اور تقریباً 5 مہینے آپ مسلمانوں کے امیر رہے، 3 بر اعظموں کے اوپر آپ نے حکومت کی، مکہ، مدینہ، مصر، شام، اور جناب اسپین سے لے کر سندھ تک، اور سندھ سے لے کر آپ کے ملتان تک آپ کی حکومت تھی، 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے، صرف 2.5 سال، اور اتنے خوبصورت طریقے سے حکومت کی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو پوری اسلامی سلطنت میں زکوٰۃ دینے والے تو نظر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، صدقہ خیرات دینے والے ملتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے، مروان، ولید، عبد المالک، ان کے دور میں لوگ چوکوں اور چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بحث کرتے تھے، بتا تو نے کتنے مکان بنا لیے، کتنی دولت جمع کر لی، تو نے کتنا خزانہ جمع کر لیا۔ مگر حضرت عمر کے دور میں برکت اتنی آ گئی، لوگ آپس میں ملتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے بتاؤ کتنی دولت جمع کر لی، یہ سوال کرتے تھے بتاؤ اس ہفتے تم نے کتنے نفلی روزے رکھے ہیں، تم نے کتنے سپارے پڑھے ہیں، کتنا درود حضور کے اوپر پڑھے۔ تو حکمران عادل ہو تو اس کا اثر رعایا تک جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت سے چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی تعارف ہو سکے ہماری نوجوان نسل کو۔ پچھلے دنوں شام کے اندر دمشق میں آپ کا مزار ہے، آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا اکٹھا ساتھ
مگر کچھ دہشت گردوں نے آپ کے مزار کی توہین کی، آپ کی قبر کو توڑ پھوڑ کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اور مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے کہ اس کی تحقیق کروائی جائے، اور زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کی قدر کرتی ہیں، ان کی نشانیوں کی قدر کرتی ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی حکمرانی کا انداز عطا فرمائے، آمین۔ وآخر